ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 63ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 41ویں آیت ہے، جس کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آیت کی حسب معمول تلاوت ہوگی، اور پھر آیت کے ایک ایک لفظ کے معنی، اور پھر محاوراتی اردو زبان میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ الفاظ کے معنی ہیں وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقہ، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر، پہلے کافر، بھی، اس کے، ولا تشتروا، اور عوض نہ لو، بآیاتی، میرے آیات کے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وإیای، اور مجھ ہی سے، فاتقون، ڈرو۔ ناظرین، اردو کا پورا محاوراتی ترجمہ ملا کر کے اگر کیا جائے تو ہے، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیوی منفعت حاصل نہ کرو، اور مجھ ہی سے خوف رکھو۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے سے ایک نئے موضوع کا آغاز ہو چکا ہے۔ بطور خاص بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب علیہ السلام سے خطاب شروع ہوا ہے، یعنی پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کردہ امت کے سامنے وہ سارے گناہ، خطائیں گنائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے اسرائیلی قوم کی تباہی و بربادی ہوئی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قوم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اقوام عالم کی پیشوائی اور لیڈرشپ کھو بیٹھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے یہ سب باتیں اس لیے رکھی جا رہی تھیں کہ جس منصب پیشوائی و رہنمائی کو بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا ہے، وہ اب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے کیا جانے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی خرابیوں میں مبتلا ہو جاؤ اور پھر سے اس منصب سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مذکورہ آیات 41 کی تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی آیت 40 میں کہا گیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی واوفی بعہدکم وایای فارہبون، یعنی اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا، جو وعدہ تھا، اسے تم پورا کرو۔ تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا، جو وعدہ تمہارے ساتھ تھا یا ساتھ ہے، میں اسے پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 41 میں بات کو اس طرح آگے بڑھایا جا رہا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی اور جو کتاب میں نے یعنی اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں قرآن مجید میں اس پیشگوئی کو سچی ثابت کر رہا ہے جو تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس بعثت کی خصوصیات سے متعلق وارد ہوئی تھی۔ مقصود یہ ہے کہ اگر سمجھ سے کام لو تو قرآن مجید اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے لیے غصہ کیے جانے کی چیز نہیں بلکہ سر آنکھوں پر بٹھانے کی چیز ہے، کیونکہ ان کے ظہور سے سب سے زیادہ تمہارا ہی سر بلند ہوا ہے۔ تمہارے صحیفوں میں بھی تو ان کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور یہ پیشن گوئیاں اب تک اپنے حقیقی مصداق کی ظہور کی منتظر تھیں۔ اب اس کتاب اور اس پیغمبر کی ظہور نے ان کا مصداق دنیا کے سامنے پیش کر کے تمہاری کتاب کو سند تصدیق عطا کر دی ہے، تو تمہیں تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس تصدیق کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک تورات یا انجیل کے آسمانی ہونے کا تعلق ہے، قرآن مجید آشکار طور پر ان کے آسمانی ہونے کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے۔ قرآن اگر تردید کرتا ہے تو صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان صحیفوں میں شامل کر دی گئی ہیں یا تحریف کر کے جن کی اصل شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جہاں تک اصل تورات کا تعلق ہے، یعنی جو آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جو کتاب، قرآن مجید اس کی سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ وہ اس کو جھٹلاتا نہیں بلکہ ان چیزوں سے اس کو بری قرار دیتا ہے جو اس کو جھٹلانے والی ہیں۔ جیسے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بنو، اس سے انکار کرنے والے نہ بنو۔ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دوسرے کفر کر لیں تو تمہارے لیے کفر کرنا جائز ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوا ہے اور اس پر ایمان لانے کا تم سے اس کے نزول سے پہلے ہی عہد لیا جا چکا ہے، اس وجہ سے اس کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کی سب سے پہلے تم ہی سے توقع کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ عجیب صورتحال ہے کہ دوسرے تو اس سے ناشنا ہونے کے باوجود اس پر ایمان لانے کے لیے سبقت کریں، جیسے کفار قریش اور مکہ جو ایمان لائے، اور تم اس سے پہلے سے آشنا ہو کر اس کی مخالفت میں سبقت کرو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہودیوں نے انکار کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا۔ تدبر قرآن جلد اول مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اللہ کا واحد دین ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دائمی دین کو اس کے آخری شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جو انسانیت کے آغاز سے اللہ کے عہد اور اس کی رسالت کی صورت میں جاری ہے۔ وہ ماضی کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے اور مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے سلسلے میں وہ انسانیت کی دستگیری اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ وہ پرانے عہد نامے تورات اور نئے عہد نامہ انجیل کی تعلیمات کو یکجا کرتا ہے، نیز انسانیت کے طویل مستقبل کے لیے خیر و صلاح کی مزید تعلیمات کا جتنا اللہ نے چاہا اضافہ کرتا ہے۔ وہ تمام انسانوں کو اللہ کے عہد اور اس کی دین کی بنیاد پر متحد کرتا ہے اور انہیں بھائی بھائی بنا دیتا ہے جو ایک دوسرے سے متعارف کرتا ہے۔ نوع انسانی کے افراد، گروہوں، جماعتوں، قوموں اور نسلوں میں بٹنے کے بجائے اس دین کی بدولت اللہ کے بندے بن کر ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ سب مل کر اللہ کے اس عہد کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں جو زندگی کی صبح طلوع ہونے سے آج تک کبھی نہیں بدلا۔ فی ظلال القرآن جلد اول اور دیگر تفسیر کے حوالے سے یہ تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ پھر قرآن کی اس آیت میں آگے کہا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی نہ بیچو یا خرید و فروخت نہ کرو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر۔ ناظرین واضح رہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، جیسا کہ 13ویں سورہ رعد کی 26ویں آیت میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یعنی اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑا فائدہ ہے، رتی برابر ہے۔ اسی طرح 4 سورت کی 77ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا
قل متاع الدنیا قلیل، یعنی آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول میں صاحب تفہیم لکھتے ہیں تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیوی فائدے ہیں جن کے خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے ہیں۔ حق فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے، کیونکہ حق یقیناً اس سے گراں تر چیز ہے۔ مزید آگے کہا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی اور مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ انجام کے خوف سے، نافرمانی سے بچنا تقوی کی تعریف میں آتا ہے، اور یقیناً تمام اعمال کی اصل روح تو تقوی ہی ہے۔ اب آخر میں اس آیت کا لب لباب پر ہم اگر نظر کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آیت میں موجود حکمت اور بصیرت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ کچھ یوں نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی تا قیامت نسل انسانی کے لیے واجب الاطاعت ہے، اور اسی میں اخروی نجات مضمر ہے، اور سابقہ تمام تر شریعتیں منسوخ ہیں۔ آیات الہی میں کسی قسم کی تحریف کرنا، خواہ معنوی ہو یا لفظی، اور اس سے دنیا کی دولت کمانا بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔ دنیوی دولت خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں وہ بہرحال حقیر اور بے حقیقت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے علماء کرام کے لیے بھی ایک لمحے فکریہ ہے، ان کو بھی ایک میسیج جا رہا ہے۔ اگر وہ اس آیت کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر کے سوچیں، انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ علماء کی لغزش عوام کی لغزش کا سبب ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام معاملات میں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ اس کے حضور ایک دن ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ قیامت سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی تمام انسان و جنات کو اس کے سامنے حاضری دینا ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کو واضح کر لینا چاہیے اس آیت سے۔ جی ہاں ناظرین، یہ سارے حکمتیں تھی، یہ آیتیں کی تفسیر تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ اب یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے، اگلے ہفتے اگلی آیت کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوگی۔ آپ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ان ویڈیوز کو، اس لنکس کو، اس طرح کے ہمارے اہم ترین پیغامات کو، پروگراموں کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ پر بھی یہ لازمی ہے کہ جب آپ کو یہ بات سنیں اچھی، جو دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو وہ دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جی ہاں ناظرین مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔